بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد محمد. بعد میں نعت اور منقبت کا سلسلہ جاری کرنا چاہتا ہوں. تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں برادر محترم محمد علی. ان کی آمد کے لیے صلوات و محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن
میرے گھر عالم آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اب کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہر دل کسی کو سنا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، مگر کیوں چھپاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں منتخب کے لیے ارتضا اور تقی کو کہ وہ تشریف لائیں اور منتخب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، ان کی آمد کے لیے سوال۔ میرے حسین کا ایک ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تو تم بتا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے صلوات۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں شیرازی کو کہ وہ آئیں اور
ترجمہ قرآن اور تلاوت قرآن کا جو مسابقہ ہے اس کو جاری کریں. ان کی آمد کے لیے ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانان گرامی اور تمام شیوخ ذی وقار اور تمام اپنے پیارے پیارے بچوں کی خدمت میں صادقین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. یہ سنٹر، یہ مرکز نشر علوم القرآن و اہل بیت علیہ السلام، جس کتاب دار القرآن جعفریہ نجف اشرف ہمارے نونہال بچوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہے. اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو قرآن مجید اس انداز میں پڑھایا جائے تاکہ بچے جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا پروردگار ان آیات مقدسہ میں ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے. اسی سلسلے کے ایک نمونے کے طور پہ ہم ایک دو بچوں کو آپ کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ ایک ایک آیت کی تلاوت کریں اور اس کا ساتھ میں ترجمہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اور ہم نے حضرت آدم سے کہا تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور عیش و عشرت سے جہاں سے جو چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری یا علی یا علی. بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں. محمد. بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے دوسرے عزیز عرفان حیدر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ کریں. آمد کے لیے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو
اس وقت کو جب ہمارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، در حالانکہ ہم ہیں جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، تو اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے مدثر عباس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ مبارکہ البقرہ میں سے کسی آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا تم اس کو خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، در حالانکہ ہم ہیں جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بچے کافی اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت اس پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے یہ جو ترجمے والا پروگرام تھا اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور باقی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے بعد میں نہایت ادب اور احترام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں علامہ سماحت الشیخ قمر الدین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے صلوات بھیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سماحت الشیخ کا بہت شکریہ تشریف لائے زحمت کی۔ دعا ہے پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عطا فرمائیں۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں سماحت الشیخ سے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ
محمد اشرف النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعن على أعدائهم من منذ آدم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف الرحیم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس پاک مناسبت سے آج کے اس دن میں جو مناسبتیں ہیں نا، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، سب سے بڑی مناسبت تو ولادت باسعادت ختم المرسلین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری بڑی مناسبت ان کے نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور ہم اور آپ سب مل کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. میں دوسری جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ واقعاً آپ لوگوں نے مجھے شرمندہ کیا. میں اس قابل نہیں ہوں، نہ مجھے القابات کی وہ ہے، میں اس ان القابات کا میں اہل ہوں. ادنا سا ایک طالب علم ہوں اور ادنا سا شخص ہوں جو آپ لوگوں میں علم کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، ہر حوالے سے میں آپ لوگوں سے بھی نیچے درجے کا آدمی ہوں. میں آپ لوگوں کے ان محبتوں کے اظہار کے صلے میں من باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت محبتیں دی مجھے. اللہ سلامت رکھیں آپ سب کو. آغا صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے بزرگوں، میں یہاں آنے سے پہلے کچھ اور سوچ رہا تھا. یہاں آنے کے بعد نزاکت حال کو مجلس میں حاضر تشریف رکھے ہوئے اساتذ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے عزیز چھوٹے پھول جیسے بچے، تو یہاں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی شخص آ کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنی علمی مایہ دکھانے کا نہیں ہے. یہاں پر گفتگو ہو تو ایسی ہو کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہاں جی، بہرحال میں نے جس آیے شریفہ کو آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ آیے شریفہ معروف و مشہور ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. بے شک میں نے، یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ آ گیا تمہاری طرف رسول من انفسکم، ایک ایسا رسول جو آپ کے اپنے نفس میں سے ہیں. ہاں جی، اپنے نفس میں سے. یہ کیوں کہا گیا کہ من انفسکم؟ کیا مطلب؟ یعنی
وہ اس لیے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ یہ کسی شخص کی طرف سے یہ شائبہ اس کے ذہن میں نہ آ جائے کہ بھیا جو ہمارے ہویت اور ہماری شکل ہم جنس ہم نوع سے ہٹ کر آگے کیسا مخلوق آ جائے تو وہ تو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی، وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا. ہم کیسے ان کا اتباع کریں؟ تو قرآن مجید اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بالکل تیرے جیسے بشر ہیں. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کلامی بحث میں پڑ گیا. میرے بزرگان سے میں مخاطب ہوں، آپ چھوٹے بچے، انشاءاللہ آپ کے پسند کی گفتگو بھی میں کوشش کروں تھوڑی دیر کے بعد. یہاں یعنی اللہ حقیقت میں یہ ہستی پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت اطہار 14 معصومین یہ انوار الہیہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہاں جی، وہ انوار الہیہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انوار کو ہم اور آپ کی شکل میں ڈال کر ہاں جی ہمیں بھیج دیا تاکہ ہم ان کو کوئی کا اقتداء کر سکے. وہ ہم ان کے اقتداء کر سکے. ان کے ہاں بھی تمام وہی صفات، وہ تمام چیزیں جو ہم رکھتے ہیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے بھیجا گیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا رسول ہے جو آپ کے ساتھ انتہائی آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، رافت کرنے والا ہو. آپ ان کے پاس عزیز ہیں، ان کے لیے آپ کی قیمت ہے، منزلت ہے، قدر ہے آپ کا. ما عنتم، عانا یعینو سے ہے. آپ کن مسائل میں آپ مبتلا ہیں، کتنی پریشانیاں آپ کو ہیں، ان تمام مسائل کا انہیں درک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو پریشانی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ کے ساتھ بہت دلچسپی رکھتا ہے یہ شخص. حریص علیکم، دلچسپی رکھتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مؤمنین کے ساتھ وہ رأفت و محبت و عاطفہ کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں. تو یہاں یا نبی یا نبی سیدی مرشدی 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 یا نبی یا نبی نعرہ حیدری یا علی یا علی. تو میرے عزیزو، یہاں پیغمبر اسلام کے آنے کی خبر دی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور 3 صفات بیان کی ہے. ایک تو یہ جو آنے والا پیغمبر یہ نبی تم میں سے ہی ہے. ہاں جی. اور دوسری خبر کہا کہ آپ کے اوپر جو کچھ گزرتا ہے ان چیزوں کا اسے بطور کامل احساس ہے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مؤمنین کے ساتھ محبت اور الفت اور رأفت کا یہ احساس ان کے پاس ہے، اور آپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے عزیزو دیکھو، یہ جو پیغمبر نبی یہ حجت خدا جن کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے ان صفات کے مالک ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پیشوا کو اپنے لیے نمونہ قرار دے کر انہی جیسا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیا جائے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. میرے عزیزو بچوں،
میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں بزرگوں سے، والدین سے، اساتذہ کرام سے، میں عرض کروں، ان کا شکریہ ادا کروں کہ واقعاً آپ لوگوں نے بڑی زحمت کی، محنت کی، آپ لوگ پیغمبر اسلام اور معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے رسالت کو، ان کے وظائف کو، ان کے اوامر کو اور احکام کے پہنچانے کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے میدان عمل میں آپ اتر آئے۔ اللہ اکبر، آپ لوگوں کی منزلت کا کیا کہنا، خدا کی قسم آپ ہی لوگوں کو علماء رسالی کہا جاتا ہے، جو تعلیم و تربیت کے لیے آپ اہتمام کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ یہ جو شغل، یہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، یہ انبیاء الہی کا کام ہے۔ انبیاء الہی کو بھیجا ہی اسی لیے کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجج الہیہ، یہ 1,24,000 پیغمبر اور ان کے جانشین 14 معصومین، یہ سبھی کو فقط ہی فقط ہماری تربیت، تعلیم اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اس میدان میں، اس راہ میں جو قدم بڑھا کر آگے چلے اور جائے، ان کی مسئولیت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر آگے بڑھے، میدان میں آئے، خدا کی قسم انہی کو علماء رسالی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ آیا وہاں پر اس سے بڑھ کر کیا ہدایت کے لیے اقدام ہو جائے کہ قرآن مجید جیسی کتاب کی تعلیم کا اہتمام آپ کر رہے ہیں۔